دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پینتھر دروازہ زور سے پٹخ کر غصے سے گھر سے نکلا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے اور قدموں کی چاپ میں طوفان چھپا تھا۔ پیچھے سے گھر کا ماحول مزید بگڑ چکا تھا۔ پولیس گھر میں گھس چکی تھی۔ وردی میں ملبوس انسپیکٹرز نے دروازے کے اندر قدم رکھا۔ ان کے چہروں پر سختی اور آنکھوں میں پینتھر کو گرفتار کرنے کا جنون صاف جھلک رہا تھا۔ دا شیڈو نے انسپیکٹر کی طرف لپک کر کہا، کس کی اجازت سے اندر گھسے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ او انسپیکٹر، پینتھر کے گھر میں گھسنے کی ہمت بھی کیسے کی تو نے؟ یہیں دفنا دوں گا تجھے میں، سمجھا تو؟ عرش نے شدید غصے سے کہا تھا۔ انسپیکٹر نے سرد لہجے میں کہا، تمہارے بھائی نے میرے افسر پر گولی چلائی ہے۔ اب وہ قانون کی نظر میں صرف ایک خطرناک مجرم ہے۔ تو کیا انسپیکٹر تجھے بھی کھانی ہے ایک جو ایسے بات کر رہا ہے؟ ہاں؟ ذوحان نے غصے سے کہا تھا، تم سب سے بات کرنے کا وقت نہیں ہے، سمجھے؟ پینتھر کو بلاؤ، ہم اسے گرفتار کرنے آئے ہیں، انسپیکٹر نے کہا تھا۔ پینتھر کو گرفتار؟ عرش ہنسا تھا۔ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ پینتھر کو کوئی قانون نہیں پکڑ سکتا انسپیکٹر؟ ہاں لیکن پینتھر قانون کو پکڑ سکتا ہے۔ شٹ اپ لڑکے، انسپیکٹر نے شدید غصے سے کہا تھا۔ یو جسٹ شٹ اپ انسپیکٹر، عرش غصے کی شدت سے دھاڑا تھا، یہاں تک کہ پورے گھر میں آواز گونجی تھی۔ اپنی حد میں رہو لڑکے، ہم گھر کی تو تلاشی لیں گے، انسپیکٹر نے کہا تھا۔ جب پینتھر ہے ہی نہیں گھر پر تو کیا تلاشی لوگے؟ اس لیے آرام سے کہہ رہا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، وہ نہیں ہے یہاں پر، ارمغان نے کہا تھا۔ غلط، وہ گھر پر ہی ہے، انسپیکٹر نے کہا تھا۔ جب کہہ رہے ہیں تو مان لو انسپیکٹر، سمجھ نہیں آتی تجھے ایک بات؟ ذوحان نے کہا تھا۔ انسپیکٹر نے پورے گھر پر نظر دوڑاتے ہوئے ایک سرد نگاہ پینتھر کے بھائیوں پر ڈالی اور کاغذات کی ایک فائل میز پر پٹک دی۔ یہ سمن ہے، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ 2 دن بعد عدالت میں پیشی ہے۔ اگر تمہارا بھائی نہیں آیا تو ہم پورے گھر کو اٹھا کر لے جائیں گے، انسپیکٹر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ تو یہ بات ہے انسپیکٹر، پھر رکو 2 منٹ، عرش نے کہا تھا اور پینتھر کو کال کی تھی۔ ہیلو بھائی، پولیس کہہ رہی ہے 2 دن بعد آپ عدالت میں نہ ہوئے تو پورے گھر کو اٹھا کر لے جائیں گے، عرش نے فون سپیکر پر کیا تھا۔ پینتھر کی آواز میں زہر، طنز اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ مجھے ڈرانے آئے ہو؟ جس دن میں واقعی غصے میں آیا نا، قانون کی کتابوں سے تمہارے کفن بنیں گے۔ عدالت؟ ہاں آؤں گا، وکیل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ اور اس نظر کے ساتھ جو گولی سے پہلے لگتی ہے انسپیکٹر۔ پینتھر چھپتا نہیں، لیکن جب پلٹتا ہے نا تو شکار کے خون سے اپنے پنجے دھوتا ہے۔ پینتھر، تم نے میرے افسر پر گولی چلانے کی جرات کی ہے اور اس کی سزا تمہیں بھگتنی ہوگی، انسپیکٹر نے غصے بھرے لہجے میں کہا تھا۔ افسر تمہارا تھا پر نشانہ میرا اصول تھا۔ سزا کی بات مت کرو انسپیکٹر، کیونکہ اگر میں سزا دینے پر آ گیا نا تو تمہیں وردی سمیت دفناؤں گا، قانون کے نیچے نہیں، اپنے غرور کے نیچے، پینتھر نے سرد لہجے میں کہا، لیکن آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ بکواس بند کرو پینتھر اور عدالت پہنچ جانا، ورنہ سب کو اٹھا کر لے جاؤں گا، انسپیکٹر نے غصے سے کہا تھا۔ زبان سنبھال انسپیکٹر، میں وہ نہیں جسے اٹھایا جا سکے، میں وہ ہوں جو اٹھتا ہے تو سامنے والے کو دفنا دیتا ہے۔ اٹھانے والے بہت آئے، پینتھر نے سب کو زمین میں اتارا ہے۔ عدالت آؤں گا
लेकिन अगर सामने आया ना तो तेरा कानून भी तुझे बचा नहीं पाएगा, समझा? पैंथर का लहजा सख्त था और आंखों में खून उतरा था। पैंथर ने गुस्से से फोन काट दिया था। उठा कर ले जाओगे? अरे इंस्पेक्टर, पैंथर को धमकियां मत दो, वरना तुम्हें वापस जाने के लिए लाशों का रास्ता बनाना पड़ेगा। अदालत आएगा पैंथर, मगर तुम अपने ताबूत का बंदोबस्त पहले कर लेना, अर्श ने तंजिया हंसी के साथ कहा था। उठाने को तो पैंथर जज को भी उठा ले इंस्पेक्टर, मगर शतरंज के खेल में मोरों को गिराने का शौक रखता है, अरमगान ने कहा था। अब देखते हैं तुम्हारा कौन सा मोहरा गिरता है, जुहान ने कहा था। और इंस्पेक्टर गुस्से से उन सब को देखते वहां से चला गया था। वो लड़का नहीं मान रहा जरीना, कामरान रजा खान ने जरीना बेगम को बताया था, लेकिन उसे मानना होगा। आप कुछ और सोचें। हाँ, मैं कुछ और प्लान बनाता हूँ। अब की बार वो बच नहीं पाएगी। हेलो मम्मा बाबा, मिशाल उनके पास आकर बैठी थी। क्या हुआ, आप लोग परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, वो नूरुद्दीन की किसी बहुत अमीर लड़के से शादी हो गई। बहुत अमीर है वो, जरीना बेगम ने बताया था। क्या? कितनी तेज है वो, फंसा लिया होगा किसी को, मिशाल ने जहर भरे लहजे में कहा था। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अल्लाह करे फिर हैंडसम ना हो, लंगड़ा लूला हो, मिशाल ने कहा था। हमें भला क्या पता मिशाल, हो सकता है प्यारा हो, अयान रजा ने आते हुए कहा था। तुम तो चुप ही करो, जब भी करना बकवास ही करना, और देखना वो लड़का बहुत गंदा बुरा होगा। बाबा आप कुछ करें ना। करता हूँ मिशाल, चुप कर जाओ। जी बाबा जल्दी करें, और लड़के की तस्वीर भी मुझे देखनी है। हाँ, मैं ही वहाँ कहा कि मुना जैसे, मुझे नहीं पता, मुझे उस लड़के की तस्वीर चाहिए जिससे नूरुद्दीन की शादी हुई है बाबा, वो गुस्से से कहते कमरे की तरफ पड़ी थी कि अयान बोला था। तुमने तस्वीर देख भी ली तो क्या होगा, वो तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा। तुम चुप करो। पहली बात तो वो प्यारा नहीं होगा, और अगर हुआ तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे मिशाल रजा खान ना हासिल कर सके, समझे? वो कहते ही अपने कमरे की तरफ चलती थी। ये लड़की भी ना, जरीना बेगम ने कहा था। बाबा वैसे उस लड़के से बात हुई क्या आपकी, अयान ने पूछा था। हाँ, वो तो मेरी कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। जैसे वो बोल रहा था, उसके बोलने के अंदाज से ऐसा लग रहा था कि वो कोई मामूली इंसान नहीं है। क्या मतलब है बाबा? पता नहीं कौन है वो अयान, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो एक सुनसान जगह पर पहुंचा था जहां उसने देखा था कुछ लोग किसी लड़की को जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पैंथर गाड़ी से उतरकर चुपचाप आगे बढ़ा, जैसे वो जमीन को भी हिला सकता हो। वो लोग लड़की को जबरदस्ती खींच रहे थे और पैंथर के खून में गुस्सा उतर आया। वो चंद कदम और बढ़ा और फिर उन लोगों को देखा जैसे वो मिट्टी में दफन हो जाएंगे। किसी की इज्जत से खेलने की तुम में जुर्रत कैसे हुई? तुम लोग क्या समझते हो खुद को? किसी की इज्जत को पामाल करके तुम समझते हो तुम्हारी जिंदगी महफूज रहेगी? तुम्हारे अंदर इंसानियत जरा सी भी नहीं बची। तुम्हें अपने गुनाहों की कीमत अपनी हड्डियां चिकना चूर करके अदा करनी पड़ेगी। अब जो तुमने ये हरकत की है उसका हिसाब तुम्हें अभी यहाँ भुगतना पड़ेगा, एक आदमी ने घूम कर गुस्से से पूछा। तुम कौन हो? तुम्हारा आखिरी लम्हा हूँ, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारी शिनाख्त तक याद नहीं रहेगी। मैं वो हूँ जिसे तुम्हारे जैसे कुत्ते नहीं पहचान सकते। मैं वो हूँ जिसका नाम लेना तुम्हें मरने के मुतरादिफ लगेगा। मैं वो हूँ जो तुम्हारे गुनाहों का हिसाब लेने आया हूँ। ये जो तुम कर रहे हो वो जिंदगी का आखिरी गुनाह होगा जो तुम कर रहे हो। अब तुम्हारी जिंदगी के बाकी लम्हे मेरी मर्जी से चलेंगे।
پینتھر شدید غصے میں ان کی طرف بڑھا۔ اس کی ہر حرکت میں خطرے کی گھنٹی تھی۔ اس کے قدموں کی آواز جیسے زمین کو ہلا رہی تھی، اور اس کا چہرہ اس قدر غصے سے بھر چکا تھا کہ ہر لہجہ وہ کسی بھی لمحے پھٹ سکتا تھا۔ پینتھر نے ان میں سے ایک کو پکڑا، اسے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اپنا خاص ہتھیار انگلیوں میں گھمایا۔ تجھ جیسے لوگوں سے نفرت ہے مجھے، شدید نفرت۔ اور پینتھر نے غصے سے اپنا ہتھیار اس کے دونوں ہاتھوں پر چلایا تھا۔ انہی ہاتھوں سے پکڑا تھا نا اس لڑکی کو؟ ہاں، وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، وہ لڑکا چیختے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑ دوں؟ وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ تجھے مارنے کے لیے ہی تو پکڑا ہے، اور تو کہہ رہا ہے چھوڑ دوں؟ آخری سانس لے لے، کیونکہ پینتھر کے قہر سے آج تک نہ کوئی بچ سکا ہے اور نہ کوئی بچ سکے گا۔ اس نے غصے کی شدت سے اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگ چکے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ وہ لڑکی پیچھے ہٹ چکی تھی، وہ خوف سے کانپ رہی تھی، اس کا پورا بدن لرز رہا تھا۔ باقی لڑکوں نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن سامنے سے پینتھر کے گارڈز کی گاڑیاں آ رکی تھی۔ پامیر نے انہیں پکڑا تھا۔ کدھر؟ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پامیر نے انہیں پینتھر کے قدموں میں لا پھینکا تھا۔ پینتھر نے خونخوار نظروں سے انہیں دیکھا تھا، جیسے شکاری اپنے شکار کو مارنے سے پہلے دیکھتا ہے۔ پینتھر نے اس لڑکے کا گلا کاٹ دیا تھا، اسے اتنی بے رحمی سے مارا تھا کہ باقی لڑکے خوف سے کانپ رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دو، ہمیں جانے دو، ہم کبھی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ وہ اس کے پاؤں میں گرے، معافی مانگتے ہوئے بولے تھے۔ پینتھر ان کے بالکل قریب جھکا، اس کی آواز میں زہر ٹپک رہا تھا اور آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو قبروں میں جاگتی ہے۔ تمہارے جیسے کیڑوں کے لیے میرے پاس رحم نہیں، صرف انجام ہوتا ہے۔ میں وہ ہوں جو معافی نہیں دیتا، صرف قبر کا راستہ دکھاتا ہے۔ چیخو جتنا چاہو، موت کے آگے آواز نہیں جاتی۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہوا اور دھاڑا۔ یاد رکھنا، پینتھر جس دن رحم کرنے لگا، اس دن ظالم پھر سے پیدا ہونے لگیں گے۔ پینتھر نے قدم پیچھے ہٹایا اور پھر اچانک بجلی کی رفتار سے حرکت کی۔ اس کا ہتھیار گونجا، ایک زوردار وار ہوا اور پہلا لڑکا زمین پر گرا۔ اس کے منہ سے درد بھری چیخ نکلی جو لمحے میں خاموش ہو گئی۔ دوسرے نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پینتھر نے اپنے ہتھیار کا اگلا وار اس کی ٹانگ پر مارا۔ وہ چیختا ہوا نیچے گرا۔ پینتھر اس کے اوپر جھکا، چہرہ اتنا قریب کہ سانسیں ٹکرا رہی تھی، اور سرد لہجے میں بولا، بھاگنے کی کوشش موت کو ٹال نہیں سکتی۔ اس نے دوسرا وار کیا، سیدھا سینے پر۔ چیخ، خاموشی، خون اور پھر سناٹا۔ تیسرا لڑکا زمین پر رینگ رہا تھا، آنکھوں میں صرف ایک سوال، کیوں؟ پینتھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، ہر قدم ایک سزا کی گونج تھا۔ پھر اس نے آخری وار کرنے سے پہلے صرف اتنا کہا، تم لوگوں نے ایک کمزور کی چیخ کو مذاق سمجھا، اب وہ چیخ تمہاری قبر کا کتبہ بنے گی۔ آخری ضرب کے ساتھ سب کچھ ساکت ہو گیا۔ فضا میں صرف خون کی بو اور خاموشی تھی، اور درمیان میں کھڑا وہ پینتھر۔ فضا میں موت کی بو تھی، لاشیں بکھری پڑی تھی، زمین پر خون کی چھینٹے پھیلے ہوئے تھے، اور ان کے بیچ کھڑا تھا پینتھر، سانسیں بھاری، آنکھیں بجھی ہوئی آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ لڑکی ایک دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ خوف اور حیرت سے سفید پڑ چکا تھا۔ پینتھر کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، پیٹھ اس لڑکی کی طرف تھی۔ وہ زخمی، سہمی لڑکی اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے شکریہ کہنا چاہتی ہو۔
मगर पैंथर ने पलट कर देखना भी गवारा ना किया। तुम अब महफूज हो, उसके लब हिले। लहजे में सर्दी भी थी और बेनियाजी भी। मेरा आदमी तुम्हें घर छोड़ देगा, वो कहते ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, क्योंकि पैंथर के असूलों में एक बार जिसे दिल दे दिया जाए उसके बाद किसी और को देखना भी गुनाह है। आए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, पामीर ने कहा था। जी, नूर ने जावियार को फ़ोन किया था। हेलो, जावियार कहाँ हैं? हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाए ना। नूर, लिटिल एंजल, आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो। अभी आए ना जावियार। ओके, आ रहा हूँ 5 मिनट में। जावियार। नूर, कहाँ ना आ रहा हूँ, मत परेशान हो। अच्छा, जल्दी आए। ओके। नूर सबके साथ आकर बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद जावियार की गाड़ी आकर बाहर रुकी थी। नूर भागते हुए बाहर गई थी और जावियार के सीने से जा लगी थी। जावियार। नूर, क्या हुआ? जावियार ने उसे खुद में छुपाते हुए पूछा था। कुछ नहीं, आप लेट क्यों आए? हमें फिक्र हो रही थी ना। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ लिटिल एंजल, चलो अंदर चलें। मेरी एंजल ने खाना खाया? नूर ने नफ़ी में सर हिलाया था। क्यों नहीं खाया नूर? तुम क्यों नहीं सुनती हो मेरी बात? आपकी गलती है ना, आप लेट आए हैं। ओके, ठीक है, मेरी गलती है लिटिल एंजल, चलो अब। भाई, भाभी कब से आपका वेट कर रही थी। आप बहुत जालिम हैं, अर्श ने कहा था। हाँ जी, मैं ही जालिम हूँ, जावियार ने दांत पीसते हुए कहा था। कड़वे करेले क्यों बन जाते हैं आप? अर्श ने कहा था और सबने अपनी हंसी दबाई थी। अरमगान ने हंसते हुए जावियार को देखा था। बदतमीज ना हो तो, जावियार कहते ही नूर का हाथ पकड़ता आगे बढ़ गया था। मत तंग किया कर उसे, अरमगान ने अर्श से कहा था। मैंने कहाँ किया, वो खुद ही हर वक्त मुंह से आग निकालते रहते हैं। अरमगान ने नफ़ी में सर हिलाया था। दनीन भी उनके साथ आकर बैठी थी। जासूसी करने आई हो क्या हमारी प्रिंसेस? जुहान ने कहा था। हाँ। अच्छा, तो अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है हमारे बारे में? जुहान ने पूछा था। यही कि तुम 4 भाई हो, दनीन ने कहा था और उन तीनों का बेसाख्ता कहका गूंजा था। ओ रियली भाभी? अर्श ने हंसते हुए कहा था। ओए, ये तेरी भाभी कब से हो गई? जुहान ने कहा था। जब से तुमने इससे शादी की है तब से, अर्श ने कहा था। अच्छा, तो जब दोबारा शादी करूंगा फिर उससे भी कहना, जुहान ने कहा था और दनीन ने आंखों में नमी लिए उसे देखा था। कितना जालिम था वो, उसके सामने दूसरी शादी की बात कर रहा था। उसके दिल में ठेस सी उठी थी। बुरी बात जुहान, अरमगान ने कहा था। क्या भाई, बात सुनो मेरी, अरमगान ने उसे साइड पर बुलाया था। जी चलें। वैसे भाभी, आप में कौन सा टैलेंट है? अर्श ने पूछा था। मतलब जैसे झूठ बोलने का, पीठ पर वार करने का, ऐसे आप में कौन सा है? कोई भी नहीं। आप सबको लगता है कि शायद मैं आपके साथ ऐसा वैसा कुछ करूंगी, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। हर इंसान वैसा नहीं होता जैसे दिखता है, अर्श ने कहा था। बिल्कुल जैसे आप मुझे देखते हैं, मैं वैसी नहीं हूँ, दनीन ने कहा था। किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, क्या बात करनी थी आपको? जुहान ने पूछा था। जुहान, ये बात आइंदा मत करना। कौन सी बात भाई? दूसरी शादी की, दनीन के सामने मत करना। क्यों ना करूं? कोई औरत ये नहीं सह सकती जुहान कि उसका शोहर उसके सामने दूसरी शादी की बात तक करे, तो अब फिर इसी बात से उसे अजियत दूंगा। जुहान, हमारी दुश्मनी उसके बाप से है, उससे नहीं। उसका कोई कसूर नहीं है उसमें। हम सिर्फ उसके बाप को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम उसका बदला उसकी बेटी से लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं भाई, आप जो भी कहें
وہ معصوم نہیں ہے اور میں بدلہ لوں گا اس سے، اور اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہے تو ہمارا بھی کوئی قصور نہیں تھا، ہماری فیملی کو کس بات کی سزا ملی؟ ذوحان نے غصے سے کہا تھا۔ جب تجھے احساس ہوگا تو خود سمجھ جائے گا، میرا کام تھا تجھے سمجھانا جو میں کر چکا ہوں، اور وہ احساس مجھے کبھی نہیں ہوگا، ذوحان نے کہا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن زاویار کھڑکی کے پاس کھڑا خاموش تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ پیچھے سے ارمغان کی آواز آئی، زاویار تجھے پتہ ہے نا آج کیا دن ہے؟ ہاں کیا ہے؟ زاویار نے لاپرواہی سے جواب دیا، آج عدالت جانا ہے تجھے۔ زاویار نے پلٹ کر دیکھا، چہرے پر سنجیدگی کی ایک عجیب تہ تھی۔ میں نہیں جا رہا، ارمغان پریشان ہو کر بولا۔ اور کیوں؟ ایسے کیسے؟ زاویار نے ایک سرد سانس لی اور پھر آہستہ لیکن خطرناک لہجے میں کہا، تم لوگ جاؤ، جب فیصلہ ہو جائے گا تب آ جاؤں گا۔ ارمغان آگے بڑھا، لیکن زاویار نے اس کی بات کاٹ دی، آنکھوں میں چمک، آواز میں گرج۔ تم لوگ جاؤ ارمغان، اور جج سے کہہ دینا پینتھر کسی کے بلانے پر نہیں آتا، جب آتا ہے تو تاریخ بدل دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تیری مرضی۔ ارمغان چلا گیا تھا۔ عدالت کی راہداری میں انسپکٹر فراز اور SHO ریحان ساتھ کھڑے تھے۔ ریحان آہستہ لہجے میں بولا، اس بار پینتھر بچ نہیں پائے گا فراز، وکیل ہمارا زبردست ہے اور ثبوت سیدھے ہیں۔ فراز نے سر ہلایا، ہاں اس بار جیل پکی ہے اس کی۔ ریحان نے ایک پل خاموشی کے بعد نظریں چار دیواروں میں گھماتے ہوئے کہا، لیکن ایک وکیل ہے۔ فراز نے چونک کر اسے دیکھا۔ کون؟ ریحان نے آہستہ لیکن دبنگ لہجے میں کہا، نام نہیں پتا، شکل کبھی نہیں دیکھی، لیکن جہاں جاتی ہے فیصلہ پلٹ دیتی ہے۔ ہارا ہوا کیس، ناممکن مقدمہ، سب جیت جاتی ہے وہ۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ فراز نے الجھ کر پوچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیس اپنی مرضی سے لیتی ہے، نہ پیسے کا لالچ، نہ شہرت کی بھوک۔ ریحان نے ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور پینتھر کا کیس؟ وہ تو پہلے ہی ہارا ہوا ہے۔ گولی میرے افسر یعنی تم پر چلی ہے، سب کے سامنے۔ اس میں تو شاید وہ دلچسپی بھی نہ لے، لیکن اگر وہ آ گئی تو یاد رکھنا فراز، پینتھر کو سزا دلوانا ہمارے لیے خواب ہی رہ جائے گا۔ فراز کی پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ پھر دعا کر وہ اس بار غائب ہی رہے۔ ریحان کی نظریں دور عدالت کے دروازے پر جمی تھیں، جیسے خطرے کی بو سونکھ رہا ہو، کیونکہ اگر وہ آ گئی تو سمجھو فیصلہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تبھی عدالت کے ہال کے دروازے دھیرے سے کھلے۔ ارمغان، عرش اور پامیر اندر داخل ہوئے۔ تینوں کے چہرے پر سنجیدگی لیکن چال میں دبدبا تھا۔ عرش سب سے آگے بڑھا، جیب میں ہاتھ، دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں ماتھے پر رکھتے ہوئے انسپکٹر فراز کے قریب جا کر بولا، ہیلو انسپکٹر۔ فراز نے تناؤ سے اسے دیکھا۔ عرش ہلکا سا جھکا، جس سے مذاق اڑا رہا ہو۔ آج بڑا جوش ہے نا عدالت میں؟ خیر، جو بھی ہونا ہے وہ عدالت میں ہی ہوگا۔ SHO ریحان نے ایک قدم آگے بڑھایا، ہاتھ کمر پر رکھے اور تینوں کو گھورتے ہوئے بولا، بڑی بڑی باتیں لے کر آ گئے ہو تم لوگ، لیکن ایک بات بتاؤ۔ اس کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ ہال میں سب کی نظریں ان پر تھیں۔ تمہارا وکیل کہاں ہے؟ ہاں، کیونکہ یہاں سب سے بڑا وکیل تو ہمارا ہے، شہر کا ٹاپ کا نام، ہر کیس جیتنے والا۔ وہ طنز سے مسکرایا، پھر ہاتھ پھیلا کر بولا،
बड़ा गरूर है ना तुझे अपने वकील पर, अर्श ने सर्द लहजे में कहा। फिर 2 कदम करीब आकर रेहान की आंखों में आंखें डालकर बोला, याद रख, आज तेरा एक मोहरा गिरेगा। एक पल रुका, फिर जैसे अल्फाज में आग भरी हो, आज तेरा गरूर टूटेगा SHO। रेहान की मुस्कुराहट जैसे जम गई हो। हॉल की फिजा में ठंडक सी फैल गई, जैसे कोई तूफान बस आने को हो। आज एक और जीत पैंथर के नाम जाएगी, अर्श ने कहा था। ये जो चेहरों पर निकाब चढ़ाए बैठे हो ना लड़के, अदालत में तो ये उतरेंगे ही, रेहान ने कहा था। तो तुझे क्या लगा कि मैं नहीं उतारूंगा इसे? उतारूंगा, तुझे दीदार करवाऊंगा अपने चेहरे का। फिक्र मत कर, आज ये भी ख्वाहिश पूरी करूंगा तेरी। SHO रेहान ने अर्श, पामीर और अरमकान को देखा, फिर अपनी आवाज बुलंद की। पैंथर कहाँ है? जो मुजरिम है, जिसका केस है, वही अदालत में नहीं है। उसकी आवाज में तेज गुस्सा था और वो तकरीबन चैलेंज करते हुए बोला, केस तो तुम लोग हार जाओगे लड़के। उसके अल्फाज जैसे तेज हवा की झोंके की तरह अदालत के कमरे में गूंज गए। जहां मुजरिम ही मौजूद ना हो, वहां केस क्या लड़ोगे? रेहान ने अरमगान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे सारे जुमले, तुम्हारी पूरी तैयारी अब बेकार हो चुकी है। लेकिन अरमगान ने एक और कदम आगे बढ़ाया और उसकी मुस्कुराहट में चमक थी। ये तो वक्त बताएगा रेहान, लेकिन याद रखना, तुम्हारे गरूर का आखिरी दिन आज है। देख लेंगे, ये केस तो पैंथर हारेगा। गलतफहमी पाल रखी है तूने इंस्पेक्टर। ऐसा कर, जुर्म कबूल कर ले कि गलती तेरी थी, वरना जलील तो तुमने वैसे भी होना ही है। अर्श कहते ही आंखों पर ग्लासेस लगाए, एक हाथ पॉकेट में डालते हुए गैर किसी हिचकिचाहट के अदालत के अंदर कदम रख चुका था, सुकून से और एतमाद के साथ। उसका अंदाज जैसे कह रहा हो, रेहान ने गुस्से से दांत पीसे थे। अदालत में सबकी नजरें उस पर मरकूज थी। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी और पूरे कमरे में सुकून छा गया था। जज भी आ चुका था और वो भी अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। अदालत की कार्रवाई का आगाज होने वाला था। अर्श ने गर्दन घुमाकर रेहान की तरफ देखा, फिर अपनी जगह संभालते हुए आहिस्तगी से बोला, तो खेल अब शुरू हो रहा है। चलो फिर देखते हैं किसका मोहरा पहले गिरता है। कमरा अदालत में जैसे एक दबाव से छा गया। सबको महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि एक ताकत आजमाई है, जहां हार सिर्फ शिकस्त नहीं, रुसवाई भी है। अदालत में खामोशी छाई हुई थी। जज ने कागजात देखते हुए आवाज बुलंद की, कार्रवाई का आगाज किया जाए। ये सुनना था कि इंस्पेक्टर फराज की तरफ से एक दबंग और तजर्बाकार वकील खड़ा हुआ। काला कोट, कमर सीधी, चेहरे पर एतमाद की सख्त लकीर और हाथ में फाइलें थामे वो अपनी जगह से आगे बढ़ा। इज्जत माब, मैं रियासत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये केस किसी आम शख्स का नहीं, पैंथर का है, जिसने कानून के रखवाले पर हमला किया। उसने अदालत पर नजरें दौड़ाई और आवाज ऊंची की। ये रियासत के वकार का मसला है। अगर ऐसे मुजरमों को खुली छूट दी गई तो अदालत की दहलीज तक बेहुरमती आ जाएगी। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि पैंथर को फौरी गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाए और मुकदमा सख्त तरीन दफआत के तहत चलाया जाए। अदालत में हल्की सी सरगोशी फैल गई। इंस्पेक्टर फराज का चेहरा सख्त और मुतमईन था, जैसे वो समझ रहा हो कि आज मैदान उसका है। लेकिन उसी लम्हे अर्श की मुस्कुराहट गहरी हो गई, जैसे असल खेल अब शुरू होना था। कमरा अदालत में अचानक दरवाजा धड़ाक से खुला। सबकी निगाहें उस सिमत घूम गई। स्याह कोट, बुलंद एड़ियों की चाप,
اور چلنے کا ایسا وقار جیسے عدالت کی زمین اس کے قدموں سے لرز رہی ہو۔ وہ آ چکی تھی، پینتھر کی وکیل، ریڈ ہیل پہنے، ٹک ٹک کرتی، چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں بے رحم اعتماد، اور ہاتھ میں وہ فائل جو آج پورے کیس کی تقدیر بدل سکتی تھی۔ وہ سیدھی جج کے سامنے جا کر رکی۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے، پھر اس نے نظریں جج پر گاڑ کر کہا، عزت مآب، معذرت کہ دیر ہوئی، مگر انصاف کی بازی جیتنے کے لیے وقت سے نہیں سچ سے آنا کافی ہوتا ہے۔ وہ انسپکٹر فراز کی طرف مڑی، ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آپ نے کہا تھا مجرم کو سخت سزا دی جائے، پہلے ثابت تو کر لیں کہ وہ مجرم ہے۔ یہاں تو صرف شور مچایا گیا ہے، ثبوت نہیں لائے گئے۔ اور یاد رکھیے، اس کی آواز اور بلند ہوئی، میں وہ وکیل ہوں جو صرف کیس نہیں لڑتی، تقدیریں بدلتی ہے، اور آج تقدیر تمہاری نہیں پینتھر کی مسکرائے گی۔ عدالت میں جیسے دھماکہ ہو گیا ہو۔ انسپکٹر فراز کا غرور تھوڑا سا ڈولنے لگا تھا۔ عرش نے خاموشی سے انسپکٹر فراز کی طرف دیکھا، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ، اور پھر آہستہ سے ایک آنکھ وینک کی۔ انسپکٹر کا چہرہ غصے سے تپ گیا، مٹھیاں بھینچ گئیں۔ اس نے جھک کر ریحان سے سرگوشی میں پوچھا، کیا یہی ہے وہ وکیل جس کے چرچے سنے تھے، ہر ہارا کیس جیتنے والی؟ انسپکٹر نے ہونٹ بھینچے لیکن کچھ بول نہ سکا۔ پہلی بار اسے لگا یہ آسان نہیں ہوگا۔ تبھی اس کے وکیل نے کمر سیدھی کی اور دوبارہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر سنجیدگی اور آواز میں تلخی تھی۔ عزت مآب، اگر مخالف وکیل اپنی شہرت کا سہارا لے کر عدالت میں آ رہی ہیں تو یہ قانون کی توہین ہے۔ ہم یہاں تماشا دیکھنے نہیں، انصاف کے لیے آئے ہیں۔ پینتھر ایک مجرم ہے جس نے سرکاری افسر پر فائر کیا۔ شہرت سے جرم نہیں دھلتے اور نہ ہی مسکراہٹ سے گناہ مٹتے ہیں۔ عدالت میں ایک بار پھر گہرا سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں اب پینتھر کی وکیل پر تھیں کہ اب وہ کیا کہے گی۔ عدالت کی فضا ساکت تھی۔ پینتھر کی وکیل نے آہستہ سے فائل بند کی، پھر پرسکون قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آنکھوں میں چمک تھی، ایسی چمک جو دلیل سے پہلے ہی فتح کا اعلان کرتے۔ اس نے انسپکٹر کے وکیل کی طرف دیکھا اور دھیمے مگر زہر سے بھرے لہجے میں بولی، اگر قانون تماشا بن جاتا تو آپ جیسے لوگ جج کی سیٹ پر ہوتے، مگر خوش قسمتی سے عدالت اب بھی انصاف کرتی ہے۔ پھر اس نے فائل میز پر پٹکی۔ پینتھر پر الزام ہے، لیکن الزام ثبوت نہیں ہوتا، اور جس فائرنگ کی بات کی جا رہی ہے وہ ایک مشتبہ موقع پر ہوئی۔ نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی ویڈیو، صرف شور ہے، اور وہ بھی اس شخص کا جو خود مدعی ہے۔ پھر جج کی طرف دیکھ کر بولی، ہم اپنی گواہی، ثبوت اور گواہ سب لائیں گے، لیکن تب صرف کیس نہیں ٹوٹے گا، کچھ غرور بھی چکنا چور ہوں گے۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ عرش نے پھر سے آنکھ وینک کی۔ ریحان بے چینی سے بیٹھا، جبکہ انسپکٹر کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ پینتھر کی وکیل ایک بار پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہیں اب سیدھے جج پر جمی تھی۔ آواز میں طنز اور شدت تھی، عزت مآب، میرے موکل کو مجرم کہا جا رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی جرم ہوا؟ وہ انسپکٹر کی طرف مڑی، انگلی میز پر مار کر بولی، ہمیں دکھائیں وہ ثبوت، وہ ویڈیو، وہ گواہ، وہ ہتھیار یا وہ زخم جس سے ثابت ہو کہ فائرنگ پینتھر نے کی۔ پھر وہ تیزی سے چلتی ہوئی عدالت کے بیچ آ گئی، ہر لفظ زلزلے کی طرح۔ جب گولی چلتی ہے تو آواز ہوتی ہے، نشان ہوتا ہے، خون ہوتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ بس ایک کہانی۔
وہ لمحے بھر کو رکی، آنکھیں انسپکٹر پر گاڑ دیں۔ یا شاید یہ کسی کا ذاتی بدلہ ہے جو وردی کے پیچھے چھپ کر انصاف کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے۔ عدالت میں کھلبلی مچ گئی، سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ جج نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کی تلقین کی۔ تبھی وکیل نے ایک آخری وار کیا، ہم پکار کر نہیں، ثبوت سے بات کرتے ہیں، تو برائے مہربانی ریاست ہمیں دکھائے کہ پینتھر نے گولی چلائی، ورنہ ہم یہ کیس جھوٹ پر مبنی قرار دے کر خارج کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ انسپکٹر کی پیشانی پر پسینہ آ چکا تھا۔ عرش ارمغان کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ واہ بھائی واہ، مزہ آ رہا ہے۔ کیونکہ ہم مہرہ گرانے آئے ہیں جو ہر صورت گرے گا۔ پینتھر کی وکیل کی زہر بھری باتوں کے بعد چند لمحوں کی خاموشی چھائی رہی۔ پھر اچانک انسپکٹر فراز غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا، سیدھا جج کے سامنے آ کر کھڑا ہوا، اپنی وردی کے سامنے کے کچھ بٹن کھولے۔ ثبوت چاہیے نا عزت مآب، تو یہ دیکھیے۔ اس نے اپنا زخم دکھایا، گولی کا نشان، واضح نشان کچھ دن پہلے کا۔ پھر تیز آواز میں بولا، یہ گولی میرے دل کے پاس میں لگی تھی، دل پر لگتے لگتے رہ گئی۔ اس دن، اس وقت جب میں پینتھر کے گھر تلاشی لینے گیا تھا۔ اس نے عدالت میں موجود اپنے 2 سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دونوں گواہ ہیں، یہ اس وقت میرے ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ فائر پینتھر نہیں کیا۔ سپاہی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، سر ہلا کر بولے، جی عزت مآب، ہم نے خود دیکھا تھا۔ عدالت میں ہلچل مچ گئی، سب کی نظریں اب وکیل پر تھیں۔ جی عزت مآب، جیسے آپ نے دیکھا، پینتھر ہی مجرم ہے، یہ ثبوت اس کے خلاف جاتے ہیں، یہ گواہ ہیں، ہمارے پاس اس کے خلاف کیس سیدھا سا ہے کہ وہ مجرم ہے، ایک خطرناک مجرم، انسپکٹر کے وکیل نے کہا تھا۔ پینتھر کی وکیل نے ایک تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھائے، چہرے پر اعتماد اور لہجے میں زہر تھا۔ انسپکٹر فراز، آپ کی یہ گولی کا نشان بہت کچھ کہتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ گولی چلائی کس نے۔ اس نے آہستہ سے میز پر ہاتھ رکھا اور پھر جج کی طرف دیکھ کر کہا، عزت مآب، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ گولی خود انہی نے چلوائی ہو، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی افسر ایسا کیوں کرے گا، تو میرا جواب ہے، طاقت کا نشہ، انا کا زہر اور ایک مخصوص شخص سے ذاتی دشمنی۔ اس نے سپاہیوں کی طرف دیکھا، پھر طنز بھری نظر انسپکٹر پر ڈالی، اور جو 2 سپاہی گواہ بنے ہیں، کیا ان کی گواہی وہی ہے جو انسپکٹر نے کہی؟ کیا ان کی تنخواہیں اسی نظام سے نہیں آتی؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کچھ رقم یا دباؤ یا احکامات نے ان کی سچ کو خاموش کر دیا ہو؟ عدالت میں سرگوشیاں پھر سے اٹھنے لگی۔ جج نے ماتھے پر بر ڈالے اور غور سے وکیل کو دیکھنے لگا۔ وکیل نے آخری وار کیا، ہمیں زخم نہیں، سچ چاہیے، اور سچ تب بھی نکلتا ہے جب گواہ آزاد ہوں اور گولی کے ساتھ وقت، جگہ اور محرکات بھی صاف کیے جائیں، ورنہ ہر وردی کے پیچھے چھپا ہوا ہر زخم انصاف کا ماتم کرے گا۔ انسپکٹر کا وکیل غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا، میز پر زور سے فائل پھینکتے ہوئے بولا، عزت مآب، یہ کوئی فلمی اسکرپٹ نہیں جہاں ہر وردی والے کو ظالم اور ہر مجرم کو معصوم دکھایا جائے۔ اس نے جج کی طرف دیکھا اور آواز میں تیزی آ چکی تھی، یہ گولی، یہ زخم، یہ گواہی، سب ایک حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ پینتھر ایک خطرناک شخص ہے جس نے قانون کو للکارا اور ایک وردی پوش افسر پر جان لیوا حملہ کیا۔ پھر وہ وکیل کی طرف مڑا اور طنزیہ انداز میں، موکل کو بچانے کے لیے اگر آپ وردی کی سچائی پر انگلی اٹھائیں گی تو یہ عدالت تماشا بن کر رہ جائے گی۔ اس نے انگلی فضا میں بلند کی۔ میرا سوال سادہ ہے،
اگر گولی پینتھر نے نہیں چلائی تو وہ عدالت سے بھاگا کیوں، پیشی سے چھپا کیوں، اور آج خود عدالت میں کیوں نہیں آیا؟ پھر وہ آہستہ سے جھکا، زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کیونکہ مجرم کبھی روشنی میں نہیں آتا اور پینتھر صرف اندھیرے میں شکار کرتا ہے۔ عدالت میں ایک بار پھر سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ عدالت میں تناؤ کی فضا گہری ہو چکی تھی۔ وکیل کی کرسی کے سامنے سناٹا تھا، لیکن وہ خاموش نہ رہی۔ پینتھر کی وکیل آہستہ سے کھڑی ہوئی، گہرے سانس کے ساتھ۔ اس نے انسپکٹر کے وکیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، پھر آہستہ مگر کاٹ دار لہجے میں بولی، آپ نے کہا پینتھر اندھیرے میں شکار کرتا ہے، تو سن لیجئے، بعض شکاری وہ ہوتے ہیں جو روشنی میں نہیں آتے، کیونکہ روشنی خود ان کے آنے کا انتظار کرتی ہے۔ وہ آگے بڑھی، جج کے سامنے آ کر رک گئی۔ عزت مآب، آج عدالت کو ثبوت چاہیے، مفروضے نہیں۔ کیا آپ نے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی؟ کوئی ہتھیار برآمد کیا گیا؟ کوئی فورنزک رپورٹ جو ثابت کرے کہ یہ گولی کس کے ہتھیار سے چلی؟ یا صرف ایک زخم اور 3 وردی والے بیانات کافی ہیں کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے؟ وہ پلٹی، پورے کمرہ عدالت کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر پینتھر عدالت میں موجود نہیں تو یہ بزدلی نہیں، یہ حکمت ہے، اور جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بھاگا ہے۔ وہ شاید بھول چکے ہیں کہ کچھ لوگ گرتے نہیں، صرف پلٹتے ہیں۔ عدالت میں ہلکی ہلکی سرگوشیاں پھر شروع ہوئیں۔ جج نے گھنٹی بجا کر خاموشی کروائی۔ جج، عدالت میں صرف شواہد کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ پینتھر کی عدم موجودگی عدالت کے لیے باعث تشویش ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ثبوتوں کے بغیر کسی کو مجرم قرار دے دیں۔ پھر وہ فائل کھولتے ہوئے بولا، کیا مدعی کے پاس کوئی ثبوت یا مزید گواہ موجود ہے؟ انسپکٹر خاموش رہا۔ پینتھر کی وکیل نے ہلکے سے سر جھکایا، پھر موڑی، میں عدالت میں اگلے گواہ کے طور پر پینتھر کے چھوٹے بھائی ارش کو بلانا چاہتی ہوں۔ ارش دھیمے قدموں سے آگے بڑھا، آنکھوں پر سیاہ گلاسز، ایک ہاتھ جیب میں اور دوسرا عدالت کے ماحول کو ماپتا ہوا۔ وہ کسی جنگجو کی طرح نہیں بلکہ ایک خاموش طوفان کی مانے چل رہا تھا۔ کٹہرے میں کھڑے ہو کر اس نے دھیرے سے چشمہ اتارا، ماسک اتارا، سب کی نظریں اس پر رکی تھیں۔ پھر انسپکٹر کی طرف دیکھا، ایک کونے میں کھڑے ریحان پر نگاہ ڈالی اور پھر وکیل کی طرف پلٹا۔ ریحان حیران ہوا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا کہ سب کے منہ کھلے تھے۔ مجھے لگتا ہے میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، انسپکٹر فراز نے کہا تھا۔ بعد میں یہ سب سوچیں گے، ابھی چپ رہو، ریحان نے کہا تھا۔ وکیل نے نرمی سے سوال کیا، ارش، آپ پینتھر کے چھوٹے بھائی ہیں، کیا آپ کو اس دن کا واقعہ یاد ہے جس دن انسپکٹر پر حملہ ہوا؟ ارش نے گہری سانس لی، پھر قدرے سخت لہجے میں بولا، یاد ہے، کیونکہ اس دن میرے بھائی نے مجھے خود کہا تھا، میں سب برداشت کر سکتا ہوں لیکن جھوٹ کو نہیں۔ عدالت میں خاموشی طاری تھی۔ ارش نے کٹہرے میں کھڑے ہو کر گہرا سانس لیا، پھر تھوڑا جھک کر جج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جی عزت مآب، اب اس کو بھی عزت دینی پڑ رہی ہے۔ کیا دن آ گیا ہے تجھ پر ارش؟ وہ سوچ پایا تھا۔ میرے بھائی پینتھر اس دن گھر پر ہی تھے، انسپکٹر خود ہمارے گھر آئے تھے، ایک معمولی تلخی تھی، لیکن میرے بھائی نے انہیں خاموشی سے جانے دیا۔ کوئی گولی نہیں چلی، کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ واہ ارش بیٹے، کیا جھوٹ بولتا ہے، واہ، مطلب کمال، اس نے سوچا تھا۔ پھر اس نے ایک لمحے کو رک کر نگاہ انسپکٹر پر گاڑ دی اور تھوڑے سے لرزتے لہجے میں آگے کہا، مگر انسپکٹر نے جاتے جاتے میری بھابھی کو دیکھا، میری بھابھی جو میرے بھائی کی بیوی ہیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھابھی بھائی کی بیوی ہے تو بھابھی ہوں۔ کیا کیا دیکھنا سننا پڑ رہا ہے ارش، وہ سوچ پایا تھا۔ میں نے خود ان لمحوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکلوائی ہے۔
میرے پاس وہ موجود ہے۔ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ، انسپکٹر فراز نے ریحان سے کہا تھا۔ ہاں وکیل بولے گا فراز، ریحان نے اس کا کندھا تھپتھپایا تھا۔ عدالت میں ایک بھاری سانسوں کی لہر دوڑ گئی۔ میرے بھائی نے صرف غصے کا اظہار کیا، اور وہ بھی ایک شوہر کے طور پر جو اپنی بیوی کی عزت پر پہرا دیتا ہے۔ لیکن انسپکٹر نے جاتے جاتے ایک بات کہی تھی کہ وہ بدلہ لے گا۔ عرش کی آواز بھر آ گئی اور اس نے سر جھکایا، پھر آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا، ہم خاموش رہے کیونکہ ہم نے قانون پر یقین رکھا، مگر آج ہم اسی قانون کے سامنے کھڑے ہیں اور میرے بھائی پر الزام ہے جس کا وہ حقدار نہیں۔ ہائے اللہ، یہ رونا کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیا کرنا پڑ رہا ہے مجھے؟ عرش نے آنکھوں میں انگلی ماری۔ اوئی امی، بہت سخت لگی، آنکھوں سے پانی بھی آ گیا۔ عرش سکندر، کیا کہنے تیرے، ایکٹنگ میں نمبر 1 ہے تو۔ اور وہ تھوڑا اونچا رویا تھا۔ انہوں نے ظلم کیا ہم پر، انسپکٹر غصے میں پھنکار رہا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ پینتھر کی وکیل ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، عدالت میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ جذبات سے نہیں ثبوتوں سے ہوتا ہے جناب، اور ہمارے پاس وہ CCTV فوٹیج موجود ہے جس میں انسپکٹر فراز کی نظریں اور ان کے الفاظ صاف طور پر ریکارڈ ہیں۔ انسپکٹر کا وکیل بھی لبکا، اعلیٰ عدالت، یہ ویڈیو ایڈٹ کی جا سکتی ہے، ہمیں اس کی اصلیت چیک کرنی ہوگی۔ وکیل نے بڑی سکون سے کہا، بالکل کریں۔ جج نے فوراً گھنٹی بجائی۔ عدالت کو تمام شواہد کی جانچ کے بعد فیصلہ سنانا ہوگا۔ CCTV فوٹیج اور دیگر ثبوت عدالت میں پیش کیے جائیں۔ اب معاملہ پلٹ چکا تھا اور انسپکٹر کے چہرے پر چھائی سنجیدگی خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی۔ وکیل صفائی نے فوراً عدالت کے سامنے ایک USB پیش کی۔ عزت مآب، یہ ہے وہ CCTV فوٹیج جس میں انسپکٹر کی حرکتیں، اس کے الفاظ اور گھر سے نکلنے کا وقت سب ریکارڈ ہے۔ ہم اسے عدالت میں چلانے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جج نے فوری منظوری دی۔ عدالت میں فوٹیج چلائی جائے۔ سکرین آن ہوئی اور ویڈیو میں واضح نظر آ رہا تھا، انسپکٹر گھر میں داخل ہوتا ہے، سخت لہجہ، تلخ الفاظ، پھر زاویار کی بیوی کی طرف اٹھتی نگاہ، زاویار کا غصے سے ہاتھ کا اشارہ، انسپکٹر کی سرد مسکراہٹ اور جاتے جاتے کی دھمکی۔ یہ ارمغان کی ایڈٹ کی ہوئی فوٹیج تھی جو آدھی تھی، جس پر پینتھر پہلے انسپکٹر کو وارن کرتا ہے غصے سے، اور آخری کلپ وہ ہوتا ہے جہاں انسپکٹر پہلے ان کے گھر آیا ہوتا ہے۔ جاننے کا کلپ پہلے کا ہوتا ہے جو بہت مہارت سے ایڈٹ کیا گیا تھا۔ عدالت میں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ انسپکٹر کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ عرش نے نیچے سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، بساط پلٹنے لگی ہے، اب مہرے نہیں، بادشاہ لڑے گا۔ جج کی نظریں انسپکٹر فراز پر جم چکی تھی۔ عدالت کی فضا میں تناؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ جج نے دبے مگر سخت لہجے میں کہا، انسپکٹر فراز، کیا آپ عدالت کو اس ویڈیو کی روشنی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ فوٹیج آپ کے دعوے سے بالکل متضاد ہے۔ یہ ویڈیو جھوٹی ہو سکتی ہے، ایڈٹ کی گئی ہو۔ اسی وقت وکیل صفائی نے ہاتھ بلند کیا، اعتراض ہے عزت مآب، یہ فوٹیج عدالت کی طرف سے تصدیق شدہ ادارے سے ویریفائی کروا کر پیش کی گئی ہے۔ یہ جرا سے گزر چکی ہے، اس میں رد و بدل ممکن نہیں، اور اگر محترم انسپکٹر کے پاس اس کے برعکس کوئی ثبوت ہے تو وہ پیش کریں، ورنہ عدالت سچ کو جھوٹ کی گرد میں دفن نہ کرے۔ جج نے دستاویزات کی جانچ کی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، عدالت اس ویڈیو کو مستند شواہد میں شامل کر رہی ہے۔ اب مدعی کے دیگر گواہان کو بلایا جائے۔ اب وکیل مدعی بوکھلاہٹ میں پلٹا، لیکن عرش مسکرا رہا تھا۔
اس نے دھیرے سے ریحان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے کہا تھا مہرہ گرے گا، دیکھ لیا نا، پہلا مہرہ تیرے ہی خیمے سے گرا ہے SHO۔ اب اگلی باری بادشاہ کی ہے۔ عدالت میں سرگوشیوں کا طوفان تھا۔ انسپکٹر فراز کے وکیل نے جج کی طرف مڑ کر کہا، عزت مآب، جس شخص پر الزام ہے وہ عدالت میں موجود ہی نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملزم عدالت کو سنجیدہ نہ لے؟ یہ سیدھا عدالتی حکم کی توہین ہے۔ عرش نے ریحان کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑا تھا، پھر آہستہ سے بولا، تم لوگ سمجھتے ہو یہ بازی تم جیت چکے ہو، ابھی صرف ایک مہرہ چلا ہے۔ پینتھر جب بساط پر آئے گا تو تمہاری پوری گیم الٹ جائے گی۔ عدالت میں جج نے اگلی پیشی کا اعلان کرنا ہی چاہا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا۔ ہر نگاہ دروازے کی سمت پلٹی اور وہاں وہ کھڑا تھا، سیاہ لباس، سرد نگاہیں، قدموں میں گونج، پینتھر۔ عدالت کے اندر ایک پل کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ عرش کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ انسپکٹر ریحان اور وکیل دونوں چونک گئے۔ جج نے نظروں سے اسے پرکھا۔ زاویار نے کمرہ عدالت میں قدم رکھا، سیدھا چلتا ہوا کٹہرے کے سامنے رکا، آہستہ سے بولا، پینتھر کی غیر حاضری سے انصاف کو فرق نہیں پڑتا، لیکن پینتھر کی موجودگی تمہارے جھوٹ کا گلا ضرور کھونٹے گی۔ انسپکٹر نے دانت پیستے ہوئے کہا، بالآخر ہمت کر کے آ ہی گیا۔ زاویار نے گردن ذرا سا جھکائی اور تھاڑتا ہوا بولا، ہمت؟ ہاں، تم جیسے کتے بھونکیں پینتھر کو کبھی فرق نہیں پڑتا۔ اب کھیل شروع ہوا ہے اور میں آیا ہوں بساط پلٹنے۔ عدالت میں ہر آنکھ حیران، ہر چہرہ خاموش اور انصاف جاگنے لگا تھا۔ جیسے ہی پینتھر کٹہرے کے قریب آیا، اس کی وکیل جو اب تک اعتماد سے ہر وار روک رہی تھی فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور جج کی طرف مخاطب ہوئی، عزت مآب، اب چونکہ میرا موکل عدالت میں موجود ہے، میں چاہوں گی کہ اسے خود اپنا بیان دینے کی اجازت دی جائے۔ جب الزام سچ نہ ہو تو اسے توڑنے کے لیے بس ایک سچ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سچ خود یہاں کھڑا ہے۔ جج نے اس بات میں سر ہلایا، ملزم کو بیان دینے کی اجازت ہے۔ زاویار نے کٹہرے کے اندر قدم رکھا، اس کا چہرہ سخت، لہجہ دھیما مگر زہریلا۔ تمہیں لگا میں نہیں آؤں گا، تمہیں لگا تمہارا جھوٹ انصاف کے نام پر چھپ جائے گا۔ انسپکٹر، جس دن تو نے میرے گھر کی دہلیز پار کی تھی، اسی دن اپنا انجام لکھ دیا تھا۔ پینتھر نے جج کی طرف دیکھا اور پرسکون مگر گہری آواز میں کہا، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کہوں گا، جو الزام لگا وہ سچ نہیں تھا، اور جو سچ ہے وہ آج عدالت میں خود بول اٹھا ہے۔ وکیل صفائی مسکرائی، ایک بار پھر جج سے مخاطب ہوئی، عزت مآب، ہم نے پہلے ہی یہ ثابت کر دیا کہ میرے موکل کے خلاف کوئی ویڈیو، کوئی گواہ اور نہ ہی کوئی فنگر پرنٹ ایسا ہے جو اسے اس گولی سے جوڑے جو انسپکٹر پر چلی، بلکہ ثبوت یہ بتاتے ہیں کہ انسپکٹر نے خود معاملے کو ذاتی رنگ دیا اور اپنے ہی لوگوں کو ساتھ ملا کر پینتھر کے خاندان کو ٹارگٹ کیا۔ ہماری جانب سے کیس بند کرنے کی درخواست ہے۔ جج نے فائلوں پر نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ سے پوچھا، کیا آپ کے پاس مزید کوئی قابل قبول ثبوت ہے؟ انسپکٹر کا وکیل خاموش رہا، بس ایک نظر انسپکٹر فراز پر ڈالی جو اب پسینے میں ڈوبا چپ کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد جج نے اپنا فیصلہ سنایا، چونکہ عدالت کے سامنے کوئی قابل قبول اور ناقابل تردید ثبوت پیش نہیں کیا گیا، لہذا پینتھر کو تمام الزامات سے بری کیا جاتا ہے۔ زاویار نے اجازت لے کر دوبارہ بولنے کی خواہش ظاہر کی،
عدالت کی اجازت پر وہ کٹہرے کی بیچوں بیچ آیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی وحشی سا سکوت اور لہجے میں بجلی سی لپک تھی۔ عزت مآب، یہ صرف میرے بری ہونے کا معاملہ نہیں، یہ انصاف کا امتحان ہے۔ جس انسپکٹر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا، مجھے مارنے کی کوشش کی اور میرے بھائیوں کو خاموش رہنے پر مجبور کیا، وہ صرف طاقت کا غلط استعمال نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس نے میری بیوی پر نظر ڈال کر میرے وقار، میرے خاندانی احترام پر وار کیا۔ بھائی کتنے سکون سے بول رہے ہیں۔ ویسے مجھے پتا ہے غصہ انہیں بہت آ رہا ہے، ان کا بھی دل کر رہا ہوگا کہ جج کی گردن پکڑ کر مڑوڑ دیں، لیکن ابھی سکون سے کھڑے ہیں۔ عرش نے ہنستے ہوئے ارمغان سے کہا تھا، یہ جو غصہ زاویار دبائے بیٹھا ہے، یہ نکالے گا کسی پر دیکھنا۔ ارمغان نے کہا تھا۔ ہاں، عدالت میں جیسے ایک جھٹکا سا لگا۔ جج نے سنجیدگی سے زاویار کی طرف دیکھا۔ زاویار نے اپنی بات جاری رکھی، اگر اس وردی میں چھپا درندہ بچ گیا تو کل کسی اور گھر کی عزت پامال ہوگی۔ میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا، اسی لیے یہاں آیا ہوں، لیکن اگر قانون نے آنکھ بند رکھی تو یقین رکھیے پینتھر پھر اپنی روش پر آ جائے گا، اور اس وقت کوئی کورٹ نہیں، صرف انجام لکھا جائے گا۔ پینتھر کی وکیل نے فوری کہا، ہم درخواست کرتے ہیں کہ انسپکٹر فراز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا جائے۔ اختیارات کے غلط استعمال، جھوٹے الزام اور اخلاقی بدسلوکی کے تحت یہ کیس یہاں ختم نہیں ہوتا، یہیں سے ایک نیا کیس شروع ہونا چاہیے اصل مجرم کے خلاف۔ ریحان حیران تھا کہ کیسے ایک پل میں انہوں نے کھیل پلٹ ڈالا۔ جج نے فائل بند کی، نظریں انسپکٹر پر گاڑی۔ عدالت اس نئی درخواست کو قابل غور سمجھتی ہے۔ انسپکٹر فراز کے خلاف ابتدائی انکوائری کا حکم دیا جاتا ہے۔ زاویار نے آخری نظر انسپکٹر پر ڈالی، آنکھوں میں وہی پیغام، اب کھیل تجھ پر چلا ہے۔ جج کے حکم کے فوراً بعد عدالت میں موجود سیکیورٹی افسران حرکت میں آئے۔ انسپکٹر فراز جو لمحہ بھر پہلے تک اپنے غرور میں کھڑا تھا، اب ایک دم سے پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ مذاق ہے، تم لوگ جانتے ہو میں کون ہوں، میں انسپکٹر فراز ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب ان کی سازش ہے، یہ مجرم ہے، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، وہ چلا رہا تھا۔ جج نے میز پر ہتھوڑا مارا، عدالت میں چیخنے کی اجازت نہیں ہے انسپکٹر فراز، لیکن کسی نے سنی نہیں، ہتھکڑیاں اس کے ہاتھوں میں پڑ چکی تھی۔ انسپکٹر فراز، آپ کو جھوٹی گواہی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور اخلاقی بدسلوکی جیسے الزامات پر حراست میں لیا جا رہا ہے۔ افسر نے باضابطہ الفاظ ادا کیے۔ زاویار نے ایک خاموش سانس لی اور پھر آہستہ سے کہا، یہ شطرنج کا پہلا مہرہ گرا ہے، اب اصل صفائی شروع ہوگی۔ جج نے حکم نامہ جاری کیا۔ انسپکٹر فراز کو عدالت کے حکم پر ابتدائی طور پر 14 دن کے ریمانڈ پر انسداد کرپشن سیل کے حوالے کیا جائے گا۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد اگر الزامات ثابت ہوئے تو اسے 5 سے 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ اختیارات کے غلط استعمال کی دفعات کے تحت عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ پینتھر کے بھائی عرش اور ارمغان خاموشی سے زاویار کے ساتھ کھڑے تھے، سب کی آنکھوں میں ایک سکون تھا۔ انسپکٹر فراز کو جب ہتھکڑیوں میں جکڑا گیا اور انسداد کرپشن سیل کی گاڑی کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو وہ مسلسل چیخ رہا تھا، یہ سب پلان ہے، یہ سب سازش ہے، مجھے پھنسا دیا گیا ہے، میں پولیس افسر ہوں، میں نے گولی کھائی ہے۔ لیکن اب نہ وہ وردی اس کی مدد کر رہی تھی، نہ وہ بیج جسے وہ غرور سے سینے پر سجاتا تھا۔ عدالت کے باہر پینتھر کے بھائی عرش، ارمغان اور پامیر وکیل کے ساتھ نکلے۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے عرش نے ایک نظر انسپکٹر پر ڈالی، جو اب بھی مزاحمت کر رہا تھا، زمین پر پیر مار رہا تھا جیسے کوئی شکار شدہ درندہ۔ عرش دھیرے سے آگے بڑھا اور اس کے قریب جا کر کہا، بدلہ لینا اسے کہتے ہیں، اب ہر روز
जेल की सलाखों के पीछे इस लम्हे को याद करके सड़ोगे इंस्पेक्टर। पैंथर अभी तक खामोश खड़ा था, चेहरे पर सर्द सुकून, लेकिन आंखों में वही तूफान जो अदालत के दरवाजे के अंदर छुपा बैठा था। SHO रेहान भी वहीं खड़ा था, उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। ये अच्छा नहीं किया तुमने पैंथर, तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अबे ओ इंस्पेक्टर, ये धमकी ना किसी और को देना। वैसे उठाने को तो पैंथर जज को भी उठा सकता था, लेकिन तेरा ये मोहरा रास्ते से हटाना था हमें। कांटा बन चुका था, जब देखो हमारे रास्ते में, अर्श ने कहा था। इंस्पेक्टर ने गुस्से से मुट्ठियां बेंचे, दांत पीसे थे। ऐसे इंस्पेक्टर, ये रही हमारी वकील, अच्छा लड़ती है, हर केस जीत जाती है, अरमगान ने कहा था। तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने कैसे एक मुजरिम का साथ दिया, SHO रेहान ने वकील से कहा था। इंस्पेक्टर, तारुफ करवाता हूँ इसका, अर्श ने कहा था। अभी तुझे लगेगा एक जोरदार झटका, दिल संभाल ले। और ये हैं जायरा जम्मानी, हमारी काबिल वकील। इंस्पेक्टर ने उसे देखा था, क्योंकि वो नहीं जानता था। नहीं जानता? चल कोई नहीं, इसका एक और नाम बताता हूँ, फिर तो पहचान ही लेगा। तो ये है माफिया लेडी। और इंस्पेक्टर फराज और रेहान दोनों को झटका लगा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये कैसे? फराज ने कहा था। बहुत अफसोस हुआ इंस्पेक्टर, अब चक्की पीसना जेल की सलाखों के पीछे, अर्श ने हंसते हुए कहा था। कहा था ना, मुझसे मत टकरा, मगर तू भौंकने का शौकीन था। अब सलाखों के पीछे बैठकर याद करना कि पैंथर ने सिर्फ वार नहीं दिए थे, अंजाम भी दिखाया था, पैंथर ने शदीद गुस्से से कहा था। पैंथर, अब याद रखना तू, SHO रेहान ने कहा था। जा बे, अर्श ने कहा था, और इंस्पेक्टर को ले जाया गया था। पैंथर भी अपनी गाड़ी में जा बैठा था। गुड जॉब पार्टनर, अरमगान ने जायरा से कहा था। क्या करें, हम जैसा कोई है ही नहीं, उसने नखरे से अपने बाल छटकते हुए कहा था। ओह रियली, अरमगान ने हंसते हुए कहा था। यस, पैंथर गुस्से से गाड़ी से उतरा था और सीधा अपने रूम में चला गया था। नूर बेड से टेक लगाए बैठी थी। जावियार ने उसकी गोद में अपना सर रखा था और आंखें मूंदे लेट गया था। नूर ने अपनी उंगलियां उसके बालों में चलाई थी। जावियार ने उसका हाथ पकड़े अपने लबों से लगाया था। जावियार, आप ठीक हैं? लिटिल एंजल, मैं ठीक हूँ, आप सो जाएं। वो आंखें बंद कर गया था। अरे यार, दिमाग खराब कर दिया उन लोगों ने, इतनी देर बिठाया, थक गया हूँ मैं, सोने जा रहा हूँ, अर्श ने कहा था। हाँ मैं भी, जोहान ने कहा था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।